سال کے رمضان کے شروع میں مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ ایسے بینکاری کے حوالے سے بیان کیا تھا، حرام کمائیوں میں سے اور مشکوک معاملات میں سے بینکاری کا معاملہ ہے۔ بینک جو ہے چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ اسلامی لگاتا ہے چاہے نہیں لگاتا، دیکھیں میں آپ کو بنیادی چیزوں پر لے کے جاتا ہوں۔ ہر بینک اسٹیٹ بینک کی شرائط پوری کرتا ہے، اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک کی شرائط پوری کرتا ہے۔ ورلڈ بینک کون چلا رہا ہے؟ وہ یہود کے ہاتھ میں ہے۔ ہر بینک اپنی انشورنس کرواتا ہے۔ انشورنس کیا ہوتی ہے کہ وہ کمپنیوں کو بیمہ پالیسی، وہ کمپنیوں کو ہر ماہ اپنے بینک میں سے ایک مخصوص رقم دیتا ہے کہ اگر میرے بینک میں چوری ہوتی ہے، میرے بینک میں آگ لگتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ نقصان تم پورا کرو گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک اسلامی بینک لے لیجئے، میں تو ابھی جانتا ہی نہیں کہ یہ پیسہ انویسٹ کہاں کرتے ہیں۔ آپ ایک اسلامی بینکاری کے نام پر جو بینک چل رہا ہے، ان سے سب سے پوچھئے کہ بھئی تم یہ بتاؤ کہ تمہارا بینک اسٹیٹ بینک کے واسطے سے ورلڈ بینک کی شرائط پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا بینک انشورنس اس کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور انشورنس کی جو کمپنیاں ہیں یہ تم سے جو ماہانہ لیتی ہیں، کیا وہ تم سے جو ماہانہ لیتی ہیں وہ شریعت کے مطابق خرچ کرتی ہیں؟ اور اس پر جو پرافٹ اور جو نفع سیو ہوتا ہے اور جو نقصان تمہارا ہوتا ہے اور وہ آگے تمہارا نقصان بھرتی ہے کمپنی، آیا کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ٹھیک ہے؟ ایک بندے کا نقصان میرا ہے اور میں ایک جوے کی صورت ہے، پتہ نہیں زندگی میں میرا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر میرا زندگی بھر نقصان نہیں ہوا تو اس کے ہو گئے، اگر نقصان ہو گیا تو اس کو پھٹیک پڑ گئی۔ یہ تو جوا ہے، ایک لاٹری ہے، تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر ان اسلامی بینکوں کو دیکھیے، یہ دھوکہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ فکس پرافٹ نہیں دیتے، اس کو عام طور پر رنگنگ پرافٹ بولتے ہیں۔ یہ انہوں نے 6% سے لے کے 16% تک رکھا ہوتا ہے، اس کے درمیان آپ کا پرافٹ چلے گا۔ کبھی آپ کو کہیں گے جی مبارک ہو ماشاءاللہ اس دفعہ آپ کا بہت اچھا پرافٹ آیا، 16% آپ کو ملا ہے۔ اگلی دفعہ آپ کو کہیں گے کہ جی اس دفعہ بہت مندہ تھا، بڑا لاس ہوا ہے۔ لاس کیا ہوا ہے کہ جی اس دفعہ آپ کو صرف 6% پرافٹ مل رہا ہے۔ یعنی لاس اور پرافٹ ان دونوں کا تعلق نفع سے ہے، راس سے نہیں ہے۔ آپ کسی بینک کے پاس جائیے، میں نے ایک بندہ بہت اس معاملے میں وہ تیز تھا، تو وہ کسی بھی طرف سے پکڑائی نہیں دیتا تھا، تو مجھے کہتا ہے ہمارا بالکل عین شرعی کاروبار ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا، اس کو اس طریقے سے بات کی کہ تم یہ بتاؤ کہ کاروبار میں بندہ جب پیسے لگاتا ہے تو وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں کہ نہیں؟ کہتا ڈوب جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے بینک میں میرے پیسے ڈوب جائیں گے؟ اگر وہ کہے ڈوب جائیں گے تو اس کو پتہ مجھے پیسے کوئی نہیں دے گا، اگر وہ کہے نہیں ڈوبیں گے تو فرق سمجھ آ گیا۔ وہ کہتے جی پیسے نہیں آپ کے ڈوبتے۔ میں نے بات اللہ نے اس طریقے سے ذہن میں ڈالی، میں نے کہا یار میرے پیسے تو نہیں نا ڈوبیں گے اگر دیے تو؟ کہتا نہیں وہ نہیں ڈوبتے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے تو ڈوب گیا۔ اب سمجھ آ گئی مجھے کہ یہ کاروبار نہیں ہے، یہ کاروبار ہوتا نا تو کاروبار میں تو راس ڈوب جاتی ہے انسان کی۔ ان بینکوں کے اندر آپ کی راس نہیں ڈوب۔ میں کہتا ہوں یہی فرق ہے کاروبار کا اور بینک کا۔ چھوڑ دیجئے، یہ کہتے ہیں جی ہم نے علماء کا پینل بٹھا رکھا ہے، ہمارے مفتی بیٹھے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسے کہاں لگانے، اور مانا کہ تمہارے مفتی بیٹھے ہیں، مانا تم کسی غیر شرعی چیز پر پیسہ نہیں لگا رہے، مان لیا، تم صرف اتنا بتاؤ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے جو سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال کیا، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سود کے اندر کبھی تمہاری رقم نہیں ڈوبتی اور کاروبار کے اندر تمہاری رقم ڈوب جاتی ہے، یہی دونوں کے اندر بنیادی فرق ہے۔ تم صرف اتنا بتاؤ کہ جب تم اتنی سیکیورٹی دیتے ہو کہ تمہاری رقم نہیں ڈوبے گی، آخر یہ کیا ہے؟ اور پھر اس پہ بڑے بہانے وہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے 100 جگہ پہ آپ کا پیسہ لگایا، ایک جگہ سے ڈوبے گا دوسری جگہ سے نکل آئے گا، وہاں سے ڈوبے گا تیسری جگہ سے یہ سب شبے کی صورتیں ہیں، گمایا جاتا ہے۔ ان سے بچیے۔ یہ جتنے اسلامی کے نام سے بینک ہیں، یقین مانیں کہ انہوں نے کام تھوڑا سا گما کے پکڑا ہے۔ اور مجھے ایک قریبی ساتھی نے ان کا طریقہ واردات بتایا کہ یہ ان کے پاس آپ جاتے ہیں نا کوئی گاڑی وغیرہ پیسے لینے کے لیے، تو یہ آپ کو کس طریقے سے پیسے دیتے ہیں اور یہ کیسے پرافٹ لیتے ہیں وہ بھی سنیے۔ اصل میں یہ لوگ ہیلا باز ہیں نا، ان کی فقہ میں ہیلا بہت ہے، اور جس صاحب کا نام پاکستان میں استعمال ہوتا ہے وہ تو ہیلے کا امام ہے۔
یہ یوں کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں گے مجھے 10 لاکھ روپیہ چاہیے، یہ کہیں گے بھئی ہم پیسے نہیں دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو کہیں گے نہیں بھئی ہم پیسے نہیں دیتے۔ آپ کو کہ پھر میں کسی اور بینک سے جا کے لے لوں، کہیں گے آپ کی مرضی۔ بندہ اس کو، یعنی کہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے، کہیں گے حل تو ہے ہمارے پاس لیکن ہم پیسے نہیں دیتے۔ اچھا حل کیا آپ کے پاس؟ آپ گاڑی لے لو۔ کہے گا سر میں گاڑی چلانے بھی نہیں جانتا، میں گاڑی کیوں لوں، میں کیا کروں گا گاڑی لے کے؟ کہتے گاڑی لے کے بیچ دینا۔ آپ کو کہ یہ دوسری مصیبت ہو گئی، ایک مجھے چلانی نہیں آتی، دوسری میں بیچ دوں۔ وہ کہے گا ہم بیچیں گے۔ اچھا آپ بیچیں گے؟ جی۔ پتہ نہیں کب بکے گی، کتنے مہینے لگیں گے اس کو بکتے ہوئے، تو پتہ نہیں کب، مجھے تو پیسے اب چاہیے۔ سر جی ابھی آپ کی گاڑی بکے گی۔ اچھا کسٹمر 7 کرسی والا یہ خریدے گا آپ سے گاڑی؟ اچھا یہ خریدے گا، کتنے کی گاڑی ہے؟ ہم گاڑی آپ کو بیچیں گے 21 لاکھ کی۔ اچھا ماشاءاللہ، تو پھر میری گاڑی بکے گی کتنے کی؟ وہ آپ کو پتہ مارکیٹ میں کیش جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو ڈاؤن پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ ہاں جی آپ کتنے کی لیں گے؟ میں سر آپ کی گاڑی 18 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ بیٹھے بیٹھائے 3 لاکھ کمایا کہ نہیں کمایا؟ اور کہا جی عین اسلامی اصولوں کے مطابق۔ یہ ہے ان لوگوں کا حیلہ، اس طریقے سے گھما کے آپ کو یہ کام کے اندر لگاتے ہیں، اور یہ طریقہ بالکل غیر شرعی ہے، اسلام کے اندر تو یہ نہیں ہے۔ بہرحال ان سے ہمیں یہی گلہ ہے کہ یہ اسلام کا نام اگر استعمال نہ کرے نا تو پھر ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم بھی بینکوں کی طرح ایک حرام کام کر رہے ہو، تمہارے ساتھ ہمارے 2 جھگڑے، ایک تم کام غیر شرعی کرتے ہو اور دوسرا تم اس کے اوپر اسلامی کا نام لگاتے ہو۔ یہ تمہاری 2 جرم ہیں عام بینکوں کی بنسبت، کہ عام بینک اپنے نام پر اسلامی نہیں لگاتا، ہمیں پتہ ہے بینک جو کرتے ہیں، لیکن تم اپنے کاموں کے ساتھ اپنے ناموں کے ساتھ تم اسلامی بھی لگاتے ہو اور تم یہ کاروبار بھی کرتے ہو۔ تو اس لیے ان بینکوں کے اندر ملازمت، ان بینکوں کے باہر چوکی داری کرنا، ان بینکوں کے اندر چائے پکا کے دینا، ان بینکوں کے اندر روٹی پکا کے دینا، جو بظاہر غیر شرعی نظر نہیں آتے لیکن ایک مشینری کا وہ پرزہ بن چکا ہے۔ ایک بندہ جنریٹر چلاتا ہے ان میں، ایک بندہ اس میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہے۔ یہ کام بظاہر آپ کو غیر شرعی نظر نہیں آتے لیکن وہ جس جگہ پہ سہولت فراہم کر رہا ہے وہ جگہ کیسی ہے؟ تو بھائیو اللہ پر اگر ہمیں توکل ہے نا تو اللہ ہمیں حلال روزی دے گا، لیکن اگر ایمان کمزور بندہ کہتا جی یہ باتیں کون ان پر عمل کرے، جی اتنی سختی تو ہم کیسے اس کو کریں؟ بھائی ہر ایک نے اپنا جواب دینا، اللہ سن لیا اور اس کے بعد عمل کرنا نہ کرنا اس کے اپنے